اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہرام اعظمی۔ حوزہ معصومہ قوم نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نوا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام معرفت ماہ رمضان، اور آج ہمارا عنوان ہے معرفت دعا۔ لہذا آج ہمارے ساتھ آپ کا جانا پہچانا چہرہ خطیب اہل بیت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ، جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہم اور ہماری پوری ٹیم ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ لہذا چلتے ہیں قبلہ کی بارگاہ میں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور معرفت دعا کے حوالے سے، لہذا قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ دعا کے معنی اور دعا کے ارکان بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کے حسین لمحات کی دلی مبارکباد۔ امید کی اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں گے، ہمیشہ کی طرح قدم قدم پر آپ سب کی دعاؤں کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ نبی ختم پیغمبر اعظم سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتا خطبہ شعبانیہ آپ اس پروگرام میں مسلسل سنتے رہے ہیں، جہاں پیغمبر نے اعلان کیا تھا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں نبی آدم کا ایک فقرہ ہے دعاؤکم فیہ مستجاب۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں اپنے دست سوال کو دراز کریں اور مسلسل بارگاہ رب العزت میں اپنی دعاؤں کا نذرانہ پیش کر سکیں، چونکہ پروردگار نے وعدہ کیا ہے تم دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ ماہ رمضان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جناب طیب کاظمی کے مسدس کے ایک بند سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں، اور میں معنی بھی بیان کروں گا اور ارکان کو بھی بیان کروں گا۔ کیا خوب کہہ گئے مرحوم اعلی اللہ مقامہ کی دعا جو مانگتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے، دعا کا لفظ دلوں کا خطیب ہوتا ہے، دعا کا رد عمل بھی عجیب ہوتا ہے، دعا سے بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، دعا سے دل کی کثافت کے داغ دھلتے ہیں، دعا سے معرفت رب کے باب کھلتے ہیں۔ دعا کے جو معنی آسان لفظوں میں بیان کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ دعا یعنی بندے کا خداوند کریم سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، یہ ہے دعا۔ اور آسان اگر کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی ضرورت مند کا بے نیاز کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز کرنا۔ بہت ساری تعریفیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، لیکن سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے کسی بندے کا اپنے معبود کے سامنے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا دعا کہلاتا ہے۔ اب اس تعریف کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعا کے 4 ارکان ہیں۔ ایک ہے مدعو، ایک ہے داعی، ایک ہے دعا، ایک ہے مدعو اللہ۔ مدعو یعنی خداوند سبحان، رب اکبر، کریم پروردگار۔ داعی یعنی بندے پروردگار۔ دعا یعنی بندے کا خدا سے طلب کرنا، اور مدعو اللہ وہ حاجت جو بندہ اپنے خدا سے طلب کرتا ہے۔ پہلا رکن جو مدعو ہے اگر آپ دیکھیے تو وہ غنی مطلق ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور اس کائنات میں پائی جانے والی تمام اشیاء خداوند کریم کی مرہون منت ہے۔ ہمارا موجودات عالم کا، مخلوقات عالم کا وجود اپنا ذاتی وجود نہیں بلکہ دیا ہوا ہے کریم پروردگار کا۔ اب اس سلسلے میں اگر ہمارے ناظرین تھوڑی سی زحمت کر لیں اور قرآن مجید کے اور آپ کو پلٹ کر دیکھیں، تو میں صرف ایڈریس دے رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچا سکوں۔ پڑھیے گا 4 آیتوں کو، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 107، سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 17، سورہ صاد آیت نمبر 54، سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 20، جہاں
ہم اس بات کو بآسانی درک کر سکتے ہیں جو پہلا رکن ہے دعا کا وہ کتنا عظیم ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، غنی یہ مطلق ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر جس کا اختیار ہے۔ دوسرا رکن جو داعی ہے وہ ہے بندہ پروردگار، وہ ہر چیز میں محتاج ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے بھی خداوند کریم کا محتاج ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہمارے ناظرین تھوڑی سی زحمت کریں اور قرآن مجید کو دیکھیں تو سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 15 کو پڑھیں اور سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 38 کا مطالعہ کریں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ انسان قدم قدم پر محتاج ہے ذات باری تعالیٰ کا۔ پھر تیسرا رکن جو ہے دعا۔ اب آپ دیکھیے انسان بارگاہ خداوندی میں جتنا گڑ گڑائے گا، جتنا تضرع و زاری کرے گا، وہ رحمت پروردگار سے اتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے دعا کو عادت نہ بنایا جائے بلکہ حقیقت میں دعا عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اس کے بعد کا فقرہ کیا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اگر کوئی ہماری عبادت سے اکڑے گا تو یاد رکھیں اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم کے سپرد کر دیں گے۔ دعا عبادت ہے۔ انسان کے مضطر ہونے کی جو سب سے ادنا سی منزل ہے وہ یہ کہ اپنے تمام اختیارات کا حقیقی مالک اپنے قریب پروردگار کو سمجھے۔ اسی لیے کہا گیا واقعی عبد بننا ہے تو کبھی بھی کسی چیز کو انسان اپنی ذاتی ملکیت مت سمجھے، ہاں، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ جو ہم راہ خدا میں قربان نہیں کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی فقیر کی مدد کر دی گویا ہمارے پرس سے 100 روپے کم ہو گئے، ہم اسے اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اعلان کیا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں اللہ نے پہلے سے حق معین کر رکھا ہے، سائل کا بھی محروم کا بھی۔ سائل کون ہے؟ جو ہمارے دروازے پر آ کر کے مانگ لیتا ہے۔ محروم کون ہے؟ وہ سفید پوش افراد، وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنے والے افراد جو کبھی کسی کے سامنے دست سوال کو دراز نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دے رکھا ہے وہ سارا مال حقیقت میں خداوند کریم کی ملکیت ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی خدا کے علاوہ کوئی دوسرا اس روئے زمین پر ہے ہی نہیں جو انسان کی دعا کو قبول کر سکے۔ اچھا آپ انصاف سے بتائیے، فرض کیجیے میرا بھائی مریض ہو جائے اور چاہیے، ظاہر ہے کہ جب ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں فری میں مشورہ دینے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں پریشان تھا، کسی نے کہا مولانا کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ چلے جائیے سرفراز گنج کے فلاں علاقے میں اور فلاں لین میں آپ کو اقسام ملیں گے جہاں امیر غریب کالا گورا اسٹوڈنٹ ریٹائرڈ اپنا پرایا مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر، نعت پیغمبر کے نام پر، محفل میلاد کے نام پر، مجلس اعلیٰ کے نام پر، بھجن کے نام پر جو آتا ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو ایک طالب علم ہیں، آپ تو ایک مبلغ دین ہیں، آپ کے سر پر امامہ ہے، آپ جائیے گا تو یقیناً آپ کی بھی وہاں سے مدد ہو جائے گی۔ چلیے میں حالات کا مارا ہوا، ظاہر ہے آج کے دور میں علاج کتنا مہنگا ہے، بہرحال ایک سخت کام ہے۔ اگر ایک مرتبہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑ جائے تو 4 مرتبہ پیتھولوجی میں کسی بلڈ سیمپل کے لیے جانا پڑ جائے تو سمجھ آتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، انسان جب مریض ہوتا ہے کتنا پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال میں پتہ لگاتے اس منزل پر پہنچا اور میں نے تک ملاق کیا، نوکر نکلا اور اس نے کہا صاحب آرام کر رہے ہیں، آپ اتنے بجے لائن میں لگ جائیے گا، اپنا آدھار کارڈ، راشن کارڈ، فلاں اور فوٹو کاپی لے کر آئیے گا۔ میں نے کہا بھائی اتنی دیر تک کون رکے گا؟ میں آگے بڑھا تھا کہ ایک دوسرے مرد مومن ملا اور ان کا مولانا پریشان ہو تو یہ تھوڑا سا آگے بڑھیے گا، لال مسجد کے پاس ایک صاحب ہیں اور وہاں جائیے گا، وہ بہرحال بابا ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ لکھ کر کے دعا تعویذ کر دیں گے، معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا، بالا گنج چوراہے کے آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ مزار بھی مل گیا، وہاں بابا بھی مل گئے، لیکن پتہ یہ چلا کہ جو اصل صاحب تھے پیر صاحب، ان کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا ہے۔ میں مشکلات میں در کی ٹھوکر کھا رہا تھا کہ اسی اسنا میں قرآن مجید کی آیت الکرسی نے مجھے چیخ کر آواز دی، پریشانی میں مبتلا ہو اے بندے پروردگار، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو دراز کرو۔ والحی الذی، وہ ایسا زندہ ہے جسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے،
وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پہلی جگہ گئے تو صاحب آرام کر رہے تھے، دوسری جگہ گئے تو موت کی آغوش میں پہنچ چکے تھے۔ ایسے موقع پر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی معنی میں اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غنی مطلق کریم پروردگار کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو دراز کرنا چاہیے، اور پروردگار اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اس ضمن میں گزارش کروں گا سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 62 کا ضرور ہمارے ناظرین مطالعہ کریں۔ پھر جو چوتھا رکن ہے وہ ہے مدعوون لہ۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان خدا کی بارگاہ سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور خدا اس کی کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے سے عاجزی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک بندہ پروردگار خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے جوتی مانگنا چاہتا ہے، نالین کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، اگر ایک انسان اپنے جانوروں کے لیے چارے کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے نہیں، بلکہ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر انسان اپنی غذا میں استعمال ہونے والے آٹے کے لیے نمک چاہتا ہے تب بھی خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو دراز کرے، پروردگار اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ بہرحال سورہ مبارکہ مومن کی آیت نمبر 60 کو ضرور پڑھیے گا، جو حوصلہ بخش ہے، جو امید افزا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دعا یعنی بندے کا اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، اور یہی روح عبادت ہے، اور عبادت انسان کی غرض خلقت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ مائک جو آپ نے لگا رکھا ہے، ظاہر ہے اس کمپنی کے بنانے والے نے بنایا ہے مقصد کی تکمیل کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس کی قیمت 1000 2000 5000 10,000 روپے ہو، لیکن کب تک؟ جب تک یہ صحیح کام کر رہا ہے۔ یہ گھڑی جو میرے ہاتھ میں لگی، ہو سکتا ہے اس کی قیمت تو 4000 روپے ہو، لیکن کب تک؟ جب تک یہ صحیح وقت بتا رہی ہے۔ اسی طرح یہ لوہے کے جو راڈ اور یہ اسٹینڈ رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی قیمت 1000 2000 روپے ہو، 5000 روپے ہو، لیکن کب تک؟ جب تک یہ اپنا کام پراپر طریقے سے انجام دے۔ لیکن اگر گھڑی کام کرنا بند کر دے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے۔ یہ مائک ہم نیلام کر دیتے ہیں، یہ لوہے کے کباڑ کو ہم کباڑی کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانی وجود جب مقصد خلقت کو انسان پورا کرے گا تو انسان واقعی معنی میں انسان ہے۔ پھر اس کے سر پر اللہ نے تاج کرامت سجایا ہے۔ کیا خوبصورت دل نشین آیت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کے سر پر تاج کرامت سجایا، اسے دنیا کے تمام موجودات و مخلوقات پر فوقیت اور برتری عطا کی، خشکی اور تری میں سفر کرایا۔ روح عبادت یہ ہے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو دراز کرتے، پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بے شک جزاک اللہ خیر۔ دعا کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام نے بعض فرامین کیا ہے، جسے اماموں نے کیا فرمایا، معصومین نے کیا فرمایا دعا کے سلسلے میں؟ دیکھیے دعا ایک ایسا چیپٹر ہے کہ آپ وسائل الشریعہ دیکھ لیجیے، پورا باب ہے دعا کے موضوع پر۔ یعنی میں اگر صرف اور صرف فرامین معصومین علیہ السلام کو بیان کروں تو شاید 50واں ایپیسوڈ درکار ہو۔ میں چرندہ 4-6 احادیث بیان کروں گا، مثلا نبی خاتم پیغمبر اعظم سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوبصورت فقرہ جہاں نبی اعظم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح کا نام ہے۔ دعا کرنے سے کبھی بندہ ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ یا پھر نبی آدم کا فرمان ما من شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، خداوند عالم کے نزدیک سب سے مکرم چیز جو ہے وہ ہے دعا۔ دعا ہے جو انسان کو خدا کی بارگاہ میں سر بلند بنانے کے لیے کافی وافی ہے۔ راوی ہیں سیف تمار، اور انہوں نے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے علیکم بالدعاء فَإِنَّكُمْ لَا تَتَقَرَّبُونَ بِمِثْلِهِ۔ کیا فرمایا؟ تم دعا کیا کرو، خدا سے قریب کرنے میں اس سے بہتر کوئی دوسری چیز کارگر نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ ہمارا ہر عمل جو رضا الہی کے حصول کے لیے ہے، تو ظاہر ہے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تقرب الی اللہ کی منزلوں کو طے کرے تو اسے خدا کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو دراز کرنا چاہیے، غرور سے محفوظ رہے گا، تکبر، انانیت، نخوت سے اپنے آپ کو انسان محفوظ رکھ سکے گا۔ یا پھر معاویہ ابن وہب نے
یہ روایت کی ہے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا معاویہ من اعطی ثلاثا لم يحرم ثلاثا، اے معاویہ ابن وہب جسے 3 چیزیں عطا کر دی جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جس کو دعا عطا کی گئی ہو تو صرف دعا نہیں ہے بلکہ اللہ نے قبولیت کی ضمانت بھی دی ہے۔ جس کو شکر عطا کیا گیا ہو پروردگار اس کے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور پھر جس کو اللہ نے توکل عطا کیا ہو تو توکل کے نتیجے میں ذات و خدا اس کے لیے کافی و وافی ہوگی۔ آپ پڑھیے قرآن مجید کو، اعلان قدرت کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے۔ شکر کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اعلان کیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکرانے نعمت کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، کفرانے نعمت کرو گے تو یاد رکھو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور پھر دعا کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ راوی ہیں عبداللہ ابن ولید صافی، انہوں نے امام صادق سے نقل کیا کہ چھٹے امام کا فرمان ہے ثلاث لا یضر معهن شیء، 3 چیزوں کے ساتھ کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ پہلی چیز بے چینی میں دعا کرنا۔ ابھی ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے مذہب کی خوبی ہے، ہمارا مریض ہاسپٹل میں ہے اور ہم پینک ہو جاتے ہیں تو کیا موت ٹل جائے گی؟ اسی لیے مذہب کہتا ہے کہ اپنے چاہنے والے، اپنے عزیز، اپنے باپ، اپنے بزرگ کی زندگی کے آخری لمحات میں تمہیں چند کاموں کو انجام، کلمات فرض بار بار خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ کس لیے؟ تاکہ موت کی سختی کو اللہ آسانی میں تبدیل کر سکے۔ بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ ہمارے یہاں معصوم انسان تک پہنچا ہے۔ پھر دوسری چیز گناہ کے وقت استغفار کرنا، انسان کو کوئی بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور پھر نعمت خداوند کریم حاصل کرتے وقت خدا کا شکر ادا کرنا۔ ایک روایت اور سنیے، یہ روایت ہے حنان ابن سدید سے، اور انہوں نے نقل کیا اپنے پدر بزرگوار سے کہ میں نے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ ایو العبادہ افضل، سب سے بافضیلت کون سی عبادت ہے؟ تو مولانا نے کیا فرمایا؟ خداوند عالم کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور خداوند عالم کے نزدیک سب سے مبغوض ترین شخص وہ ہے جو عبادت کرنے پر غرور کرتا ہے اور خدا سے کچھ طلب نہیں کرتا ہے۔ یعنی عبادت کرنا انسان، اس لیے کہا ہے نا، میں ایک ریفرنس دے رہا ہوں، کام آپ کا ہے پڑھنا، خطبہ فدق پڑھیے گا۔ صدیقہ طاہرہ نے جہاں شان توحید اور شان رسالت اور دفاع ولایت کو بیان کیا ہے خطبہ فدق میں، وہیں فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح امیر کائنات، امیر المؤمنین، امیر بیان و سخن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نہج البلاغہ جو آپ کے فرمودات کا مجموعہ ہے، خطبات، مکتوبات اور کلمات اختصار، جو تیسرا چیپٹر ہے حکمت والا کلمات اختصار والا، اس میں حکمت نمبر 252 کو پڑھیے گا تو آپ کو ملے گا کہ امیر المومنین نے وہاں پر فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے، نماز کس لیے، زکوٰۃ کس لیے، روزہ کس لیے۔ معصومی نے بیان کیا ہے، صدیقہ طاہرہ ہوں، امیر المومنین ہوں، نماز اس لیے تاکہ انسان اپنے آپ کو غرور سے محفوظ رکھ سکے، دعا کس لیے ہے تاکہ انسان کے اندر اکڑ نہ پیدا ہونے پائے بلکہ وہ اس بات کو باور کر لے کہ اس کائنات میں ہے کوئی ہستی۔ البتہ ایک چیز میں گزارش کروں گا، دعا کے وقت ذرا سا بہرحال ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کن الفاظ کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ سنیے گا، روایت کہتی ہے مومنین نے دیکھا ایک شخص ہے، جوان ہے، جو خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن، پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں آزمائشوں سے۔ بظاہر جملہ بہت اچھا ہے، دیکھیے امتحان سنت الہیہ ہے، اس امتحان کے لیے پروردگار عالم نے 4 لفظوں کو قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ امتحان سورہ ممتحنہ پڑھ لیجیے، کلمہ بلا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کلمہ فتنہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا۔ ایک لفظ اور ہے، وہ ہے تمحیص۔ امتحان اللہ لیتا ہے، آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ دعا کرنے والا کیا دعا کر رہا ہے؟ بظاہر بہت اچھا جملہ ہے، پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں آزمائشوں سے۔ امیر المومنین سے متوجہ کیا، مولا فرماتے ہیں جوان
اگر تجھے دعا کرنا ہے تو تو خدا کی بارگاہ میں عرض کر اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، پروردگارا میں تیری بارگاہ میں ان آزمائشوں سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے پائے سے بعد میں لغزش پیدا کر دیں۔ تو امتحان بری چیز نہیں ہے، لیکن امتحان کے ہنگام میں انسان معاذ اللہ خدا سے ناراض ہو جائے۔ ہم نے کووڈ کے دور میں دیکھا ہے بعض گھروں میں موت ہوئی اور پھر کہنے والے ہم تو اللہ میاں سے ناراض ہیں، اللہ نے ہماری جوان کو اٹھا لیا ہے۔ تو آزمائش بری چیز نہیں ہے، اسی لیے ہم اور آپ دعائے کمیل میں جو بہترین دعا ہے اور شبہ جمعہ میں ہمارے یہاں سماج میں کلچر میں رائج ہمارے گھروں میں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، عاشقان امیر کائنات دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا دعائے کمیل میں؟ فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتُهُمْ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي۔ پروردگارا تو نے اپنے بندوں پر عبادت کو فرض قرار دیا ہے، وَأَمَرْتُهُمْ بِدُعَائِكَ تو نے انہیں حکم دیا ہے کہ تیری بارگاہ میں وہ اپنے دست سوال کو دراز کرے، وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ تو نے اپنے بندوں سے ضمانت لی ہے کہ تو ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي۔ پروردگارا اسی لیے میں نے اپنا رخ تیری جانب کر لیا ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں دراز کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نزدیک دعا اور دعا کی مقدار کے علاوہ انسان کی کوئی قیمت، کوئی ارزش، کوئی ویلو نہیں ہے۔ جو جتنا خدا کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز کرے گا وہ اتنا زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے گا۔ اور سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 7 کو پڑھیے گا، کیا حوصلہ بخش آیت ہے، جہاں اعلان قدرت ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی انسان تو اللہ تمہاری کبھی پرواہ ہی نہ کرتا۔ یہ تمہاری دعائیں ہیں کہ اللہ نے اپنی نظر کرم تمہاری طرف کر رکھی۔ ایک دعا اور سن لیجیے، آج کا پروگرام یہیں پہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ عالم آل محمد، غریب دوست، معین الضعفاء، غریب الغرباء، سامن الحجج، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل لا یؤخر اجابت المؤمن شوقا الى دعائه ويقول صوتا احب ان اسمع۔ پروردگار عالم مومن کی دعا کو پسند کرتا ہے، اس لیے جلدی قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے مجھے اس اپنے بندے مومن کی آواز پسند ہے۔ اس کے برخلاف منافق کی دعا کو پروردگار جلدی قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے بھی فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز و جل فی الارض الدعاء۔ اس روئے زمین پر پروردگار کے نزدیک سب سے محبوب عمل دعا کا طلب کرنا ہے۔ خدا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں دعا طلب کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ تو ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل قبلہ کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔